بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا۔ تو پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ اگر دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیا دونوں کی تاریخ معلوم ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر دونوں کی تاریخ کا پتہ چل جائے اور اس میں تقدم و تأخر ثابت ہو جائے تو متأخر کو ناسخ اور آخر کو منسوخ قرار دیا جائے گا، نسخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب دوسری صورت کی تاریخ نہ پتہ چل سکے تو کیا کریں گے؟ تو اب اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعْرَفِ التَّارِيخ، اور اگر دونوں حدیثوں کی تاریخ نہ معلوم ہو سکے، نہ پتہ چل سکے کہ ان میں کون پہلے کی اور کون بعد کی ہے، فَلَا يَخْلُو، تو کہتے ہیں اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ان میں سے کسی ایک کو وجوہ ترجیح میں سے کسی کے ذریعے ترجیح حاصل ہو سکتی ہے، ترجیح دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وجوہ ترجیح میں سے کسی ایک کی ترجیح ممکن ہے تو ترجیح پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس کو قبول کر لیں گے اور ثانی متروک ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے وَإِن لَّمْ يُعْرَفِ التَّارِيخ، اور اگر دونوں کی تاریخ نہ معلوم ہو سکے فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ان وجوہ ترجیح میں سے کسی کے ذریعے جن کا تعلق متن یا اسناد سے ہو ممکن ہوگا، اولا یا نہیں۔ کسی ایک کو ان وجوہ ترجیح میں سے کسی کے ذریعے ترجیح دینا ممکن ہوگا یا نہیں۔ کن وجوہ ترجیح کے ذریعے؟ جن کا تعلق متن سے یا اسناد سے ہوتا ہے۔ دیکھیے ترجیح جو ہے کبھی متن کے ذریعے، وجوہ ترجیح جو اسباب ترجیح ہیں ان کا تعلق کبھی متن سے ہوتا ہے اور کبھی سند سے ہوتا ہے۔ روات کے احوال سے بحث کی جائے اور کسی کے اندر زیادہ، کسی راوی میں زیادہ قوت پائی گئی، کسی راوی میں کم قوت پائی گئی، اور اس طریقے سے کیا ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہو گئی۔ تو جو بھی اسباب ترجیح ہیں، وجوہ ترجیح ہیں، ان کے ذریعے، تو کہتے ہیں کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر ان وجوہ ترجیح میں سے کسی کے ذریعے جن کا تعلق متن یا اسناد سے ہو ترجیح دینا ممکن ہوگا، اولا یا نہیں۔ فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، بس اگر ترجیح ممکن ہوگی تو اسی کی طرف پھیرنا متعین ہوگا۔ تعین المصیر، المصیر مصدر ہے رجوع کے معنی میں، اسی کی طرف پھیرنا متعین ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں، یعنی ورنہ تو ترجیح کی طرف نہ پھیرا جائے گا۔ فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، وَإِلَّا فَلَا تک بات ختم ہو گئی کہ ورنہ تو ترجیح کی طرف نہ جایا جائے گا، بلکہ اب اس میں کیا کرنا ہوگا؟ توقف۔ اب دونوں حدیثوں کے بارے میں توقف ہو جائے گا، کسی ایک پر عمل نہیں۔ اب یہاں جن دو حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض پایا جائے ان میں کل جو صورتیں پیچھے بیان ہوئی انہی کا خلاصہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فَصَارَ مَا ظَاهِرُ التَّعَارُض، بس وہ حدیث جس کا ظاہر تعارض ہو وہ اس ترتیب پر واقع ہو۔ الجمع، پہلی چیز کیا ہے؟ جمع اور تطبیق دینا، ان امکنا، اگر ممکن ہو۔ فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فا یہاں بعدیت کے لیے ہے، اس کے بعد ناسخ و منسوخ کا اعتبار کرنا ہوگا۔ فالترجیح ان تعین، پھر ترجیح کا نمبر ہے اگر وہ متعین ہو۔ ثم التوقف عن العمل بأحد الحدیثین،
پھر دونوں میں سے کسی ایک پر عمل سے ٹھہر جانا، توقف کرنا، رک جانا۔ والتعبیر بالتوقف اولا من التعبیر بالتساقط، کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہاں تساقط سے تعبیر کی ہے، اذا تعارضا تساقطا، کہتے ہیں نا جب دو نصوں میں تعارض ہو جائے تو دونوں ساقط ہو جائیں گی، تو کہتے ہیں کہ توقف کی تعبیر تساقط کی تعبیر سے اولا ہے، کیونکہ اس میں سوء ادب پایا جا رہا ہے، سقوط، دونوں گر جائیں گی، اور یہاں کیا توقف، دونوں سے ہم رک جائیں گے، ہم ٹھہر جائیں گے، کسی کے مقتضا پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں والتعبیر بالتوقف اولا من التعبیر بالتساقط، اور توقف کی تعبیر تساقط کی تعبیر سے زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، مگر اسے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے یا خراب ہے یا فاسد ہے یا باطل ہے، نہیں، اس سے اولا ہے، یہ گویا کہ مناسب چلنے والی بات اس میں بھی، اس لیے کہ ہم اس معنی کا تو قصد کرتے نہیں ہیں، وہاں تو یہ ہوا معنی یہی مراد ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعبیر تساقط سے کی جاتی ہے۔ تو تساقط کی تعبیر سے اولا کیوں ہے، اس کی وجہ دیکھیے، لأن خفاء ترجیح احدهما على الآخر انما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه۔ آپ جب تساقط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کالعدم ہو گئیں، لیکن توقف کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلب ان میں سے کسی پر عمل نہیں کیا گیا، توقف ٹھہراؤ ہے، ابھی ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بعد میں کچھ ظاہر ہو جائے، پہلے میں آپ نے کالعدم قرار دے دیا، یہاں اس بات کا امکان رکھا ہے آپ نے توقف کی تعبیر میں، اور واقعی یہی ہوتا ہے کہ بروقت موجودہ حالت میں ترجیح نہ ہو سکی، آپ کے لیے ترجیح نہ ہو سکی، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور بڑے پیمانے کا آ جائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ ذہانت و فطانت عطا فرمائے، علم کی قوت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اس پر کیا ہے وہ چیز واضح ہو جائے جو آپ پر پوشیدہ رہ گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ لأن خفاء تساقط سے اولا کیوں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کی دوسرے پر ترجیح کا پوشیدہ ہونا انما ہوا بالنسبت للمعتبر فی الحالۃ الراہنہ، وہ تو صرف موجودہ حالت میں اعتبار کرنے والے کے اعتبار سے ہے، موجودہ حالت میں جو اس میں نظر کر رہا ہے، اعتبار کر رہا ہے، قیاس کر رہا ہے، مجتہد ہے، اس کے اعتبار سے ہے نا، مع احتمال ان یظہر لغیرہ ما خفی علیہ، اس احتمال کے ساتھ، یعنی ساتھ میں یہ احتمال موجود ہے کہ دوسرے کے لیے وہ ظاہر ہو جائے جو اس وقت اس پر پوشیدہ رہ گیا، تو اس لیے تساقط سے توقف کی تعبیر اولا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہاں تک خبر مقبول کا بیان مکمل ہو گیا، متعدد اقسام اس کی بیان ہو گئی، اور معارضہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بھی جو قسمیں تھیں ان کا بیان ہو گیا کہ اگر معارضہ نہیں ہے تو اس کا نام محکم، اور اگر معارضہ پایا جاتا ہے تو اب یہ چند صورتیں ہیں کہ اگر جمع و تطبیق ممکن تو مختلف الحدیث ہے، اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہیں ہے، نسخ کا اعتبار ہو سکتا ہے تو ناسخ و منسوخ، سمجھ رہے ہیں، اور اگر تاریخ بھی نہیں معلوم ہے تو اس میں ترجیح کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر ترجیح کی بھی صورت نہ ہوگی تو اس میں توقف سے کام لیا جائے گا۔ اب آگے خبر مردود کی قسموں کا بیان شروع فرمائیں گے۔